قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف رشتوں سے نوازا ہے۔ کہیں باپ کا عظیم رشتہ ہے، کہیں بیٹے کا عظیم رشتہ ہے، کہیں ماں جیسا بابرکت رشتہ ہے، کہیں بیٹی جیسا پاکیزہ رشتہ ہے۔ مختلف رشتے اللہ پاک نے بنائے ہیں، لیکن ان تمام رشتوں میں جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ والدین والے رشتے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اپنی توحید اور اپنی عبادت کی اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی ہے، اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی ذات کی کرنی ہے، عبادت کا مستحق، عبادت کا لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، اس تاکید کے فوراً بعد اللہ پاک نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ مفسرین یہاں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان پر سب سے زیادہ جس کی مہربانی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے انسان پر بے شمار انعامات فرما رکھے ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے میرے بندو، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو میری نعمتوں کو تم شمار میں نہیں لا سکتے، ان کو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد انسان پر جو سب سے زیادہ مہربان ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی اور اچھے سلوک سے پیش آنے کی تاکید کی ہے، حکم فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شرک کے بعد کائنات میں سب سے بڑا گناہ، کائنات میں سب سے بڑا جرم والدین کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے لفظ سے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا، اور پھر والدین میں بھی ماں کا سب سے زیادہ حق شریعت میں بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اور خصوصاً ماں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، بڑے مسائل سے گزرتی ہے، اور بڑے مشقت کے لمحات اپنی اولاد کو پالنے کے لیے ماں برداشت کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باپ بھی بچے کی پرورش کے لیے سردی گرمی برداشت کرتا ہے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، میرے بچے اچھا کھا سکیں، اچھا پہن سکیں۔ تو اولاد کی پرورش کے لیے ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہوتی ہے۔ اب اس قربانی کا بدلہ اللہ پاک نے چکانے کے لیے اولاد کو یہ تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ ماں باپ کے تمہارے اوپر بڑے احسان ہیں، بڑی شفقتیں ہیں، بڑی مہربانیاں ہیں۔ ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی شفقت
ماں باپ کے احسانات کو لفظوں سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ماں کی باپ کی جو شفقت اولاد کے لیے ہوتی ہے اس کو لفظوں میں لکھا نہیں جا سکتا، لفظوں سے بولا نہیں جا سکتا، کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ اس محبت اور شفقت کا وزن کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اس بابا جی سے اس اماں جی سے تجھے اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جھڑکنے کی، جملے کسنے کی، سختی سے بولنے کی، اونچا بولنا تو دور کی بات، اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اولاد کو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن کے اندر اف کا جو معنی کیا ہے نا، کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی ناگواری والی بات تمہارے سامنے آتی ہے، کوئی عجیب بات تمہارے سامنے آتی ہے اور تم نے ماتھے پر بل چڑھا کے غصے سے ناک چڑھاتے ہوئے اپنی گردن کو یوں جھٹکا اور ہوں کیا، تو اللہ پاک اس پر بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ حضرت علی بن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اف سے نیچے بھی کوئی ماں باپ کی نافرمانی والی کیفیت ہوتی، کوئی جملہ ہوتا، اللہ پاک اس کو بھی حرام فرما دیتے۔ بندہ پورا ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعصاب اس طریقے سے کام نہیں کرتے اور اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ تو شریعت نے خاص طور پہ بڑھاپے کا ذکر کیا، وگرنہ ہر حال میں ماں باپ کی فرمان برداری ضروری ہے۔ جوانی میں ہو، جس حالت میں بھی ہو، ماں باپ کی تابع داری، ماں باپ کی فرمان برداری، ان کے کہنا ماننا، ان کے ساتھ حسن سلوک ہر عمر میں ضروری ہے۔ لیکن اللہ نے بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ بڑھاپے کے اندر اولاد کا نافرمان ہونا، اس کی زیادہ توقع کی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ بڑھاپے کے اندر ماں باپ کا سہارا بننا، اور فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کبھی بھی ماں باپ کو کسی بات پر تم نے جھڑکنا نہیں ہے۔ اگر ماں باپ بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ایسا چڑچڑاپن ہے اور کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو تمہیں ناگوار گزرتی ہے، تو پھر تمہیں ماں باپ کو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جھڑکنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ماں باپ کے ساتھ اس حال میں بھی ہمیشہ نرم رویے سے پیش آنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اور قول کریم کی جو تفسیر منقول ہے، سعید بن مسیب بہت بڑے محدث اور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قول کریم وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ماں باپ سے بالکل نرمی اور بہترین انداز، اچھے سلوک سے، نرمی سے بات کرو۔ قول کریم کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ قول کریم یہ ہے کہ ایک خطا کار زر خرید غلام ہے، اور اس کا جو آقا ہے، اس کا جو سردار ہے، وہ بڑا ترشرو ہے، بڑا سخت مزاج ہے، بڑے غصے والا ہے۔ وہ زر خرید غلام جو خطا کر چکا ہے، مجرم بن چکا ہے، جیسے وہ گڑ گڑا کے آہو زاری کر کے اپنے اس سخت مزاج آقا کے سامنے بات کرتا ہے، ایسے ماں باپ کے ساتھ بات کرنا یہ قول کریم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدین کی اطاعت کی، اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے والدین کی اطاعت کی، اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چلا جائے، ایک باقی ہو، تو اس کے لیے اللہ پاک جنت کا 1 دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس ماں باپ کی فرمانبرداری، ان کی خدمت، ان کی اطاعت کرنا جہاں فضیلت کا باعث ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا باعث ہے، وہیں پر ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑے وبال کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے والدین کی نافرمانی کی، والدین کو ذلیل کیا، پریشان کیا، والدین کو تکلیف پہنچائی، تو اس کے لیے اللہ پاک جہنم کے 2 دروازے کھول دیتے۔ اگر والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے،
تو اللہ پاک اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رزق نبی بھی رزق والدین، کہ لوگوں کو اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ یہ دیکھے گا کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ راضی ہیں یا نہیں، تمہارے والدین تم سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، تمہارے ماں باپ تم سے راحت و آرام پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، پھر دیکھ لینا اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہیں تو پھر تمہارا رب راضی ہے۔ اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہے، اگر ماں باپ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے اذیت کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، ماں باپ کو ستانے والا یہ سمجھ لے کہ اس کا نر بھی اس سے روٹا ہوا ہے۔ اور احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس بات کی تاکید کی کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، جو ماں باپ کو جو ہے پریشان کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، ان کو اذیت پہنچاتا ہے، یہ اللہ کو اتنا سخت ناپسند گناہ ہے۔ اللہ پاک اس ماں باپ کے نافرمان کو دنیا کے اندر ذلیل رسوا کر دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ واحد گناہ ہے، یہ واحد گناہ ہے کہ اللہ اس کی سزا دنیا کے اندر انعامت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ادب احترام سے پیش آتا ہے، حسن سلوک سے پیش آتا ہے، اللہ پاک اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہاں، یہ کبھی مت سمجھنا کہ ماں باپ کی خدمت تمہارے لیے بوجھ ہے، بلکہ یہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی تابع داری اور ماں باپ پر اپنا پیسہ خرچ کرنا، ماں باپ پر اپنا پیسہ لگانا، یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کو کھولنے کا سبب ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں، اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ ہاں، جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑی نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ ماں باپ جیسی شفقت کسی کے اندر موجود نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، کوئی ایسے شفقت سے پیش نہیں آتا، کوئی رشتہ اتنا مخلص نہیں ہوتا جتنا رشتہ ماں باپ کا مخلص ہوا کرتا ہے۔ ہاں، اسلام نے ہمیں بڑا عمدہ نظام دیا ہے، بڑا پاکیزہ نظام دیا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ ہم سے اس بات پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے کہ جس کے والدین اس سے خوش ہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں۔ آپ اگر یورپین دنیا میں چلے جاتے ہیں، دوسرے معاشرے میں چلے جاتے ہیں، تو ان کے ہاں ماں باپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ ہاں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا کلچر یہ ہے کہ وہ اولڈ ہومز کے اندر ماں باپ کو جمع کروا دیتے ہیں، اور دوسری طرف ان کی باقاعدہ تنظیمیں ہیں جانوروں کے حقوق کی، جانوروں کے خیال رکھنے کی۔ انہوں نے کتے پال رکھے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ان کو دیکھا جائے کہ ان کا معاشرہ کس قدر گرا ہوا ہے، ان کا کلچر کس قدر گرا ہوا ہے کہ وہ ماں باپ جو ان کی سردی گرمی کا خیال رکھتے تھے، ان کی بیماری اور تکلیف کے اندر پریشان ہو جایا کرتے تھے، اور پوری رات جاگ کر جو ہے گزارا کرتے تھے، اور رات کی تکلیف پر ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں کہ اولڈ ہوم کے اندر جمع کروا رہے ہیں۔ اور وہاں کا کلچر اب ہمارے اس معاشرے کے اندر بھی پیدا ہو رہا ہے کہ ماں باپ کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، کہ وہ ماں باپ جو اللہ کی عظیم نعمت ہے، کہ نہ ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی جو ہے ماں باپ کو ستانا اور تکلیف پہنچانا یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے، زمین اپنی جگہ سے ہل جائے۔ اللہ کے جو ہے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو ستایا جائے۔ اور ماں باپ کا جو رشتہ عظیم رشتہ، دنیا کے اندر بھی ماں باپ کے ساتھ ان کی زندگی میں بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت مجلس ہے، تمام صحابہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں،
ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کوئی ایسی صورت ہے کہ انہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا؟ کہ دنیا کے اندر تو شریعت کی یہ تعلیم ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی علاج معالجے کا خیال رکھا جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے، ان کی خواہشات کا خیال رکھا جائے۔ یہ تو ہمیں حکم ہے کہ اگر زندہ ہے تو ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کی ادائیگی کی جائے۔ یا رسول اللہ ذرا فرمائیے، ذرا بتائیے کہ ماں باپ اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ دنیا سے جانے کے بعد بھی تو حسن سلوک کی صورت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، دنیا سے رخصت ہو جائے، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کی صورت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ذرا بتائیے کون سی صورت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرنا۔ دوسرے نمبر میں فرمایا کہ اپنے مرحوم والدین کے لیے استغفار پڑھنا اور ان کی ہوئی وصیت کو نافذ کرنا ان کے جانے کے بعد۔ اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنا۔ اور پھر فرمایا کہ ماں باپ کے جو دوست تھے، جو تعلق والے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ جو ہے اچھا تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا۔ جو یہ کام کرنے گا وہ گویا اپنے مرنے والے ان ماں باپ جو قبر کے اندر پہنچ چکے ہیں، ان قبر کے اندر موجود ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے ملاقات کی اور ان سے فرمایا کہ میرا آپ سے ملاقات کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو ماں باپ کے تمہارے تعلق والے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ ان کی شاگرد نافع رحمہ اللہ کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، سفر میں تھے، راستے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اہتمام سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے اپنی سواری سے اترے اور اس شخص سے ملاقات کی، اس کا حال احوال پوچھا اور اس کو کچھ ہدیہ دیا اور اپنا امامہ مبارک اتار کے اس کو ہدیہ کر دیا۔ امام نافع کہتے ہیں کہ بظاہر وہ شخص خستہ حالت تھا، کوئی یعنی دیکھنے سے ایسا نہیں لگتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت بظاہر یہ اجنبی ہے، اس کے ساتھ اس قدر آپ نے محبت کا جو ہے انداز پیش فرمایا، بڑی عقیدت کا انداز پیش فرمایا اور اس قدر اس کا اکرام کیا کہ اپنی پگڑی مبارک اتار کے اس کو عطا کر دی، وجہ معلوم نہیں ہے، ذرا فرمائیے کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میرا باپ اور اس کا باپ آپس میں دوست تھے، یہی وجہ ہے کہ میں اس کے ساتھ اس قدر حسن سلوک سے پیش آیا ہوں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ تمہارے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں اور دوست اور تعلق والے ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور ساتھ ساتھ ان مرحوم والدین کا ہمارے اوپر حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ اللہ کا شکر ہے، اور ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ ماں باپ کا شکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ماں باپ جن کی اولاد کی تربیت کے لیے، پالنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے کتنی قربانی ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، تو ماں باپ سے بڑھ کے کون محسن ہے؟ تو اس محسن کا جب شکر ادا کریں گے تو اس رب کا بھی ہم شکر ادا کرنے والے ہوں گے۔ اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا انشکر لی ولوالدی، کہ میرا شکر بھی ادا کرو اور اپنے ان محسنین جنہوں نے تمہارے لیے سختی کرنی برداشت کی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان محسنین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو ان محسنین کے شکریہ کی صورت دنیا کے اندر ان کی خدمت ہے، اگر دنیا سے چلے جائے تو پھر ان کے لیے دعائیں ہیں۔ اور خاص طور پہ نماز، کہ انسان نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے آخر میں، ہر رکعت میں
سنت پڑھ رہے ہو، نوافل پڑھ رہے ہو، فرائض پڑھ رہے ہو، وطر ادا کر رہے ہو، ہر رکعت کے اندر آپ وہ دعا پڑھتے ہیں جس پہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کیا ہے میرے رب ہمارے لیے بخشش فرما اور ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام مومنین کی بخشش فرما۔ اور قرآن میں اسی آیت کے اندر سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اللہ پاک کا ذکر حکم ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ دعا بھی تم نے کرنی ہے کہ اے ہمارے رب جس طرح ان ماں باپ نے دنیا کے اندر میرے لیے مشقتیں برداشت کی ہیں، میرے ساتھ رحمت اور شفقت والا معاملہ کیا ہے، اے اللہ آج تو بھی ان پر رحمت اور شفقت والا معاملہ فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنی ماں باپ کی خدمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔